اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کے مواعظ سے الجبر بالصبر سے آج ہمارے 50ویں نشست ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان سارے حضرات کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور ان کی تعلیمات کو اشاعت عام کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے۔ حضرت کے اس شعر تک پہنچے تھے، یہ 252 نمبر صفحہ ہے۔ عشق مولا کے کم از لیلہ بود، گوئے گشتن بہر اولا بود۔ کیا مولا کے عشق لیلہ کے عشق سے کم ہے؟ کم ہوگا؟ اس کے لیے گیند بن کر لڑکنا ہی ضروری ہے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے سعی و کوشش ان کی تلاش میں پھرنا یہ ضروری ہے۔ مولانا یہ معلوم سے رحمہ اللہ کا پہلا شعر تھا عشق مولا کے کم از لیلہ بود، اور حضرت حکایات کی بھی بادشاہت ہے جی، نور اللہ مرکزو۔ تو وہ پہلے ایک حکایت باندھتے اور حکایت عام طور پہ حقیقی ہوتی تھی اور اس سے پھر نتیجہ اخذ فرماتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ مولانا نے مجنوں کے واقعے پر یہ شعر لکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ مجنوں ایک دفعہ لیلہ کی زیارت کو اونٹنی پر سوار ہو کے چلا۔ یہ قبل الاسلام، یا بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اور شروع اسلام کے واقعات میں سے ہے۔ یہ نجران اور اس علاقے کے قریب علاقہ ہے جو لیلہ مجنوں کے علاقے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے ان کو بلایا تھا، یہ بھی ایک حکایت ہے۔ باہر کے واقعہ یہ تھا کہ مجنوں ایک دفعہ لیلہ کی زیارت کو اونٹنی پر سوار ہو کر چلا۔ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جو پیچھے رہ جاتا تھا، اور اونٹنی بار بار اس کو مڑ کر دیکھتی، اور جس طرح مجنوں اپنے خیال میں مستغرق ہو جاتا اور بھاگ ڈھیلی ہو جاتی، یعنی وہ جو باغیں ہوتی ہیں جو اونٹ اور گھوڑوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہوتے، اوپر سوار ہاتھ میں پکڑا ہوتے رسی، اور اونٹنی پیچھے کو لوٹ جاتی، پھر اس کو ہوش آتا اور یہ اس کو آگے بڑھاتا، پھر مستغرق ہو جاتا، اپنے جنون میں گم ہو جاتا، اور ہاتھ سے وہ جو ہے رسی ڈھیلی ہو جاتی، بھاگ ڈھیلی ہو جاتی، اور اونٹنی پیچھے کو لوٹ جاتی، پھر اس کو ہوش آتا اور یہ اس کو آگے بڑھاتا، پھر مستغرق ہو جاتا اور اونٹنی پیچھے لوٹ جاتی۔ جب بار بار ایسے ہوتا اور راستہ کچھ طے نہ ہوا تو بے قرار ہو کر کہا، ہوائے ناکتی خلفی و قدام الہوائی فنا ویہا لمخالف مختلفان۔ میری اونٹنی کی محبت پیچھے ہے، وہ بچہ اس کا پیچھے رہ جاتا تھا، یعنی محبت پیچھے، یعنی پیچھے چلنے والے بچے سے
اور میری محبت آگے ہے، یعنی لیلا سے، اس لیے میں اور وہ دونوں مختلف و متضاد ہیں۔ اور اوپر سے فوراً کود پڑا، اونٹنی کو بٹھلا کر اترنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ اوپر سے کودا تو میاں کا پیر بیکار ہو گیا، چلنے کے قابل بھی نہ رہا۔ تو اب آپ نے لڑکنا شروع کیا اور کہا، فَإِنَّ قَطَّتْ رِجْلِي مَشِيَّةَ عَلَى الْعَصَا وَإِنْ قَطَّتْ آخر جوت رحبلت، اگر میرا ایک پیر کٹ جائے، رجل پاؤں کو ہے، تو لاٹھی کے سہارے آؤں گا، اور اگر دوسرا کٹ جائے تو گھسٹ کر آؤں گا۔ مولانا اس پر فرماتے ہیں، عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوئے گشتن بہر اولا بود، چونکہ وہ لڑک رہا تھا اس لیے گوئے گشتن فرمایا۔ جب لیلا کی محبت میں یہ حال ہو گیا تو محبوب حقیقی کی اشاق پر کیا تعجب کرتے ہو؟ اب اس کو نہ کسی کا مرنا معلوم ہوگا نہ جینا، ہر حال میں خوش رہے گا۔ اب اس کو مال و زر خدا تعالیٰ سے مانے ہوگا، نہ فاقہ اور تنگ دستی، یہ چاروں سب چیزیں اس کے لیے کیا رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ مال و زر کے ساتھ بھی خدا سے علاقہ رکھتے ہیں، اور بعض لوگ خالی ہاتھ ہو کر بھی خدا سے دور ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو ہر ساتھ استو بجائے رو دول، بتنہائی اندر صفائے نبینی، جب ہر وقت تمہارے ہاتھ سے دل جاتا رہے تو تنہائی میں صفائی نہ دیکھو گے۔ اگر سلطنت ہو، زمینداری ہو، مگر دل خدا تعالیٰ سے لگا ہوا ہو تو پھر یہ حال ہوگا۔ گرت مال و زر ہست و زرا تجارت، جو دل با خدا است خلوت نشینی۔ اگر مال و دولت ہے، کھیتی ہے، تجارت ہے، جب دل خدا کے ساتھ ہے تو تم خلوت نشین ہو۔ مگر ابتدا میں ایسی قوت نہیں ہوتی، بلکہ چند روز اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کال رب گزار و مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ کہنے کی باتیں چھوڑ، گفتار کا غازی تو بن گئے، کردار کے غازی نہ بن سکی۔ کہنے والے بس صرف باتیں بکھیرتے ہیں، کہنے کی باتیں چھوڑ، مرد حال بن جا، اور کسی کامل کے آگے گھٹنے ٹیک کر پامال ہو، تب کام بنے گا۔ پامال کی تفسیر میں گزشتہ مجلس میں کہہ چکا ہوں، جو جانور چارہ کھاتے ہیں اور منہ سے گرتے ہیں، اور وہ گھاس بھوس جو نیچے گرتے تو وہ جانور کے پاؤں کے نیچے ہوتے۔ کسی کامل مرد کے آگے گھٹنے ٹیک کر پامال ہو، تب کام بنے گا۔ گزشتہ ہمارے مکہ میں دوستوں کو کچھ جمع کیا، انہوں نے یہ کہا کہ دین جو ہے سپردگی کا امر کرتا ہے سارے کارکنوں کو، چاہے تعلیم الاحکام ہو تو استاد الف با تا سکھائے گا تو اس کے سامنے سپرد ہو کے بیٹھو، چاہے تصوف ہو، اصلاح تہذیب الاخلاق ہو، اصلاح باطن ہو، تو مردہ بدست زندہ، جس طرح کہ حضرت فرما رہے ہیں، پیش مرد کامل پامال شو۔ اور اسی طرح تنظیم الاعمال ہو، چاہے کالا غلام امیر کیوں نہ بنا دیا جائے،
اس کی اطاعت کرو. یہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.